پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں میری سب سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پیارے پاکستانیوں، میں نے یہ ویڈیو بنانی نہیں تھی لیکن یہ مجھے مجبوری میں بنانی پڑ رہی ہے۔ ان پٹواریوں کی حرکتیں جو ہے وہ دیکھتے ہوئے، جو نورا اس وقت حرکتیں کر رہا ہے اور اس کے جو پارٹی کے لوگ حرکتیں کر رہے ہیں، عوام کو جو ہے وہ اخلاقیات سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی ہم کتنے اچھے ہیں اور پی ٹی آئی والے اور عمران خان جو ہے وہ کتنا برا ہے۔ اب پیارے پاکستانیوں، آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے جو ہے وہ جیو نیوز پر ایک انٹرویو ہوتا ہے، شاہ زیب خان زادہ کا جو ہے یہ پروگرام تھا۔ یہی شاہ زیب خان زادہ جو ہے وہ انٹرویو لینے والا تھا اور خاور مانیکا کا جو ہے وہ انٹرویو لیا گیا اور اخلاق سے گری ہوئی جو ہے وہ اس انٹرویو میں جو ہے وہ حرکتیں ہوئی۔ وہ خاور مانیکا جو کہ خان صاحب کی وائف کا پہلا ہسبینڈ ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ اس نے بڑی اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی خان صاحب کے خلاف اور بڑے عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ گھٹیا قسم کے سوالات کیے گئے اس شاہ زیب خان زادہ کی طرف سے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں، ابھی تک اگر آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں تو ٹاپ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے اور ابھی تک چل رہا ہے، جس میں بے شرم گھٹیا حرام زادہ، اس خان زادہ کو حرام زادہ کہا جا رہا ہے کیونکہ انٹرویو جو ہے وہ اس نے لیا تھا۔ اب کیونکہ بڑی پرسنل قسم کی اور جھوٹ پہ مبنی وہ باتیں تھی جو خاور مانیکا نے کی کہ جی عمران خان ہمارے گھر میں آتا تھا تو میری اجازت کے بغیر آتا تھا، تو اس نے میرا گھر توڑوا دیا، تو طلاق کروا دی اور میری بیوی سے شادی کر لی اور عدت کا بھی انتظار نہیں کیا، تو میری بیوی سے جو ہے وہ ٹیلی فون پہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو وہ میرے گھر آ جا، مطلب اس طرح کی جو ہے اس نے باتیں کی اور گند ایک قسم کا جو ہے وہ اس بندے نے کیا۔ اب دونوں کو لان تان پڑ رہی ہے اور وہ شاہ زیب خان زادہ تو ویسے بھی سوشل میڈیا پہ ٹراپ ٹرینڈ کر رہا ہے اور لوگ اس کی بیوی کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اس کی بیوی کے بارے میں اور ایون اس کی بیوی کی جو ہے وہ ویڈیوز اور فوٹوز ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی ہیں، صحیح اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کہہ لیں کہ شروعات اس نے کی ہے تو اب وہ پی ٹی آئی والے سارے اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کی بیوی کے پیچھے پڑ گئے۔ تو ایسے میں جو ہے وہ اب کل میں نے کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، ان کا جو طلال چودھری ہے وہ اخلاقیات پہ درس دے رہا تھا، بھئی یہ دیکھیں عمران کتنا برا ہے، لوگوں کے گھر میں گھس جاتا ہے، طلاقیں کروا دیتا ہے، عدت میں شادی کر لیتا ہے۔ پھر وہ عظمیٰ بخاری سے بھی ایک پریس کانفرنس کروائی گئی اخلاقیات کے اوپر۔ آج فائنلی جو ہے وہ ایک 2 نمبر رپورٹر جو ہے وہ نورے کے پاس پہنچ گیا، تو نورے سے بھی جو ہے وہ یہی سوال کیا گیا، تو نورا بھی جو ہے وہ اخلاقیات پہ درس دے رہا تھا نواز شریف۔ تو یہ آپ یہ سنیں یہ نواز شریف کیا کہہ رہا ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، میرے نہیں خیال کہ اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام لینا چاہیے تھا۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا، نورا یہ کہتا ہے کہ جو باتیں خاور مانیکا نے کی ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد عمران خان کو ریاست مدینہ کا جو ہے وہ نام لینا چاہیے۔ اچھا بھئی، اس کو نہیں لینا چاہیے تو پھر آپ لوگ نام لینا شروع کر دو ریاست مدینہ کا۔ تو بہرحال اس طرح کی جو ہے وہ اس نے سٹیٹمنٹ دی اور خاور مانیکا ہو رہی ہے جی، اس نے انٹرویو میں یہ کہا تو وہ کہا، حالانکہ اس کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، اس پہ پریشر ڈالا گیا، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس نے یہ ساری آگے باتیں کی ہیں۔ ورنہ پہلے تو وہ کہتا تھا کہ جی میری جو سابقہ بیوی ہے اس سے جو ہے وہ پاک بیوی میں نے دنیا میں جو ہے وہ کوئی نہیں دیکھی، اتنی وہ پاک ہے۔ تو وہ جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، اس کو اٹھایا گیا، تو اس کے بعد اس نے کہا جی میری بیوی کو تو میں پنکی کہتا تھا، پنکی تم یہ کیا کر رہی ہو، وہ کیا کر رہی ہو۔ پھر عمران آ جاتا تھا تو ٹیلی فون پہ باتیں کرتا تھا، تو رات کو آ جاتا تھا اور میرے اجازت کے بغیر آ جاتا تھا، تو پھر جو ہے اس نے خلل ڈالا تو وہ پھر طلاق ہو گئی، تو عدت، مطلب اس طرح کی جو ہے اس خاور مانیکا نے باتیں کی۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ کروایا گیا خاور مانیکا سے، جیسے بھی کروایا گیا، اس کو پریشرائز کیا گیا یا تشدد کیا گیا، جو بھی معاملہ ہوا، اس کے بعد اس نے یہ ساری آگے باتیں کی اور نون لیگ والے اس چیز کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بڑے پاکیزہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک کلپ جو ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے مریم نواز کے حوالے سے کہ یہ کتنے ایک پاک ہیں اور کتنے ایک یہ صاف ستھرے ہیں، وہ میں آپ کو جو ہے وہ اس ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا ویڈیو کے شروع میں کہ میں نے یہ ویڈیو بنانی نہیں تھی، مجھے یہ مجبوری میں بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ یہ لوگ اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں اور شریف بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی اپنی کیا حرکتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو میں ابھی دکھاتا ہوں۔ یہ ایک سابقہ ایم این اے ہیں
شاید آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں. نام ہے ان کا جی لائق محمد خان. یہ جو پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما تھے نا، اعظم خان سواتی، ان کے یہ چھوٹے بھائی ہیں. اور انہوں نے بھی کافی ساری آپ کہہ لیں پارٹیاں تبدیل کی ہوئی ہیں. پہلے یہ وہ فضلو کی پارٹی میں تھے، وہاں سے ہٹے تو پھر نون لیگ میں آ گئے، اور نون لیگ کے بعد پھر جو ہے یہ چلے گئے اے این پی میں. خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایسے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سن لیں. یہ صاحب جو ہے لائق محمد خان مریم صفدر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کی باتوں پہ آپ غور کریں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. کر کے 10 سال کے لیے سعودی عرب بھیجا، اس کے ساتھ کیپٹن صفدر اور اس کی بی بی مریم بھی گئی، چونکہ مریم ایک آزاد عورت ہے. مریم کی دوستی سعودی عرب میں ایک عربی شہزادے سے ہوگی، اور عربی شہزادہ اس کو لے کر لندن اور امریکہ چلا گیا. 7 مہینے اس کی بیوی کو، مریم کو، اس شہزادے نے اپنے پاس رکھا. بڑی محنت متاجی کے بعد نواز شریف صاحب نے اس شہزادے بادشاہ کو کہہ کر شہزادے سے اس کی 7 مہینے بعد اس کو اس نے واپس کیا. کچھ 2-2.5 مہینے وہ لندن میں رہی، 2-2.5 مہینے وہ شہزادے کے ساتھ وہ امریکہ میں رہی، اور 1.5-2 مہینے اس کے ساتھ سعودی عرب میں رہی، کیونکہ ان کا تو اپنا ایک زور ہوتا ہے، ان کے آگے تو وہاں پر کوئی بول نہیں سکتا. اس کے بعد جب وہ واپس آئی، آج کل اس کی بیوی کا ذرا طریقہ دیکھے اور اس کا دیکھے. 7 مہینے اس کے ساتھ زنا بالجبر کرتا رہا، اور اس کے بعد اس کے بچے پیدا ہوئے. آئے مجھے یہ بات بتائیں کہ 7 مہینے اس کے ساتھ رہی، اس کے بعد اس کے بچے پیدا ہوئے، وہ حلالی کے حرامی ہے، شریعت ثابت کر دے وہ حرامی ہے. میں کہتا ہوں وہ حرامی پیدا ہوئے. پھر آج کل ذرا دیکھ لیں، جب مریم نواز سٹیج پہ جاتی ہے تو ساتھ یہ دلوں کی طرح یہ ہوتا ہے، جس طرح دلے ہوتے ہیں. تو جب وہ کسی آدمی کو سے ہاتھ لگ جاتا ہے تو یہ اس کو پیچھے کرتا ہے، تو وہ خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے تم پیچھے ہو جاؤ، یہ ہاتھ مجھے لگنے دو. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ اس کی جو اولاد پیدا ہوئی کیپٹن صفدر کی، 7 مہینے میں آیا. جب اس کی بیوی کو 7 مہینے اس آدمی نے اپنے پاس، شہزادے نے، سعودی نے اپنے پاس رکھا، اس کے بعد اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ حلال ہیں، حلالی ہیں کہ حرامی ہیں؟ صاف واضح بات ہے کہ وہ حرامی پیدا ہوئے ہیں. یہ خود بھی حرامی پیدا ہوا. اس کی شکل دیکھیں، اس کے باپ پہ نہیں جاتی، اور اس کی بیوی سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھی حرامی پیدا ہوئی. مجھے تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے لائق محمد خان کو سنا. یہ نانی مریم کے کرتوت اور کارنامے رہے ہیں. یہ جو شریف خاندان اور ان کے جو لوگ ہیں آج کل پریس کانفرنس کر کے اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. ان کی اپنی جو مادر ملت ہے نانی مریم صفدر، وہ اس طرح کے جو ہے وہ گل کھلاتی رہی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں لائق محمد خان کے، جب یہ نورا 10 سال کے لیے ایگریمنٹ کر کے NRO-1 جو تھا وہ کر کے جب یہ سعودیہ گیا تو اس کی بیٹی بھی ساتھ گئی، اس کا جو داماد ہے کیپٹن صفدر وہ بھی ساتھ گیا وہاں. اور وہاں سعودیہ میں مریم نواز نے کسی شہزادے کے ساتھ دوستی کی، اور وہ شہزادہ پھر مریم نواز کو لے کر پہلے لندن چلا گیا. 2-2.5 مہینے یہ لوگ وہاں پہ رہے. پھر اس کے بعد وہ شہزادہ مریم کو لے کے امریکہ چلا گیا، پھر یہ 2-2.5 مہینے وہاں پہ رہے. پھر شہزادہ واپس آیا سعودیہ، پھر 2-2.5 مہینے یہ وہاں پہ بھی اکٹھے رہے. 7 مہینے کے بعد نواز شریف نے جا کے اس وقت کے جو سعودی کنگ تھے ان کے منتیں ترلے کی کہ بھائی اب 7 مہینے آپ لوگوں نے رکھ لیا، میری بیٹی کو اب واپس کر دیں. تو وہ منتیں ترلے کے بعد وہ سعودی کنگ کی وجہ سے وہ شہزادے نے مریم کو جو ہے وہ واپس کیا. 7 مہینے رکھا اس نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے آپ کہہ لیں کہ بچے ہو گئے بقول وہ جو بندہ کہہ رہا ہے. تو پھر بچے جو ہے وہ کیا ہوئے، وہ پھر حلالی تو نہ ہوئے.
تو یہ ساری باتیں ان صاحب نے کی ہیں، لائک محمد خان نے، جو خود جو ہے وہ نون لیگ میں آپ کہہ لیں کہ انہوں نے 3 سال گزارے ہیں، تو وہ نون لیگ کو ظاہر ہے ان کے لوگوں کو اور مریم کو اور دوسرے لوگوں کو قریب سے جانتا ہی ہوگا، جو اس نے اتنے بڑے آ کے ایک پروگرام میں جو ہے وہ دعویٰ کیا. تو یہ معاملات ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے نون لیگ والوں کو. اخلاقیات کا درس دینے سے پہلے اپنے جو ہے نا گریبان میں جھانکیں کہ ہم خود جو ہے وہ کس طرح کے ہیں. آپ ایک انگلی کسی دوسرے کی طرف جب کرتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں. ہاتھ کا اشارہ کر کے دیکھ لیں کہ جب ایک آپ ادھر کر رہے ہو 3 آپ کی اپنی طرف ہیں. تو پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ صبح بندہ اٹھ کے آئینے میں دیکھے کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری پارٹی کے لوگوں کے اور ہماری مادری ملت کے جو ہے وہ کیا کارنامے رہے ہیں. پھر بندہ آتا ہے اور آ کے جو ہے وہ اخلاقیات کے درس دیتا ہے. تو بہرحال یہ چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی. میں اس کے بالکل حق میں نہیں تھا، یہ چیز مجھے کافی آپ کہہ لیں کہ پہلے سے پتہ تھی، اور کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی تھی میرے پاس انہی کے جو سابقہ لوگ تھے نون لیگ کی، ان کی سائے آپ کہہ لیں کہ پڑھی نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی شیئر نہیں کی کہ یار مناسب نہیں لگتا. لیکن اب جب یہ خود گھٹیا پن پہ اتر آئے ہیں اور لوگوں کی پرسنل زندگی کے اوپر ان لوگوں نے پروگرام کروانا شروع کر دی عجیب و غریب قسم کے، تو یہ ایک مجبوری بن گئی تھی. بہرحال اگر کسی کو اس سے تکلیف پہنچی ہے یا کوئی ہرٹ ہوا ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اور میں معذرت کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ کام جو ہے وہ مجبوری میں کرنا پڑا. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.